کریں گے پولینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہنے والی ایک غریب لڑکی کے بارے میں۔ اس کا نام ماریا سکلوڈوسکا تھا۔ وہ ٹیوشن پڑھا کر گزر بسر کرتی تھی۔ 19 برس کی عمر میں وہ ایک امیر خاندان کی 10 سال کی بچی کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ بچی کا بڑا بھائی اس میں دلچسپی لینے لگا، وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گئی۔ چنانچہ دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب لڑکے کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس نے ماریا کو کان سے پکڑا اور پورچ میں لا کھڑا کیا۔ اس نے آواز دے کر سارے نوکر جمع کیے اور چلا کر کہا، دیکھو یہ لڑکی جس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک فراک ہے، جس کے جوتوں کے تلووں میں سوراخ ہیں اور جسے 24 گھنٹے میں صرف ایک بار اچھا کھانا نصیب ہوتا ہے، وہ بھی ہمارے گھر سے۔ یہ لڑکی میرے بیٹے کی بیوی بننا چاہتی ہے، یہ میری بہو کہلانے کی خواہش پال رہی ہے۔ تمام نوکروں نے کہکہا لگایا اور خاتون دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ ماریا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اوپر تیزاب کی بالٹی الٹتی ہو۔ وہ توہین کے شدید احساس میں گرفتار ہو گئی اور اس نے اسی پورچ میں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ وہ زندگی میں اتنی عزت، اتنی شہرت کمائے گی کہ پورا پولینڈ اس کے نام سے پہچانا جائے گا۔ یہ 1851 تھا۔ وہ پولینڈ سے پیرس آئی۔ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فزکس پڑھنا شروع کر دی۔ وہ دن میں 20 گھنٹے پڑھتی تھی۔ اس کے پاس پیسہ دھیلا نہیں تھا، جو کچھ جمع پونجی تھی وہ اسی میں گزر بسر کرتی تھی۔ وہ روز صرف 1 شلنگ خرچ کرتی تھی۔ اس کے کمرے میں بجلی، گیس اور کوئلوں کی انگیٹھی تک نہیں تھی۔ وہ برفیلے موسموں کی راتیں کپ کپا کر گزارتی تھی۔ جب سردی برداشت سے باہر ہو جاتی تو وہ اپنے سارے کپڑے نکالتی تھی، آدھے بستر پر بچھاتی اور آدھے اوپر اوڑھ کر لیٹ جاتی تھی۔ پھر بھی گزارا نہ ہوتا تو وہ اپنی ساری کتابیں حتیٰ کہ اپنی کرسی تک اپنے اوپر گرا لیتی۔ پورے 5 برس اس نے ڈبر روٹی کے سوکھے ٹکڑوں اور مکھن کے سوا کچھ نہ کھایا۔ نکاہت کا یہ عالم ہوتا کہ وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی، لیکن جب اسے ہوش آتا تو وہ اپنی بے ہوشی کو نیند قرار دے کر خود کو تسلی دے لیتی۔ وہ ایک روز کلاس میں بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، آپ کو دوا کی بجائے دودھ کے ایک گلاس کی ضرورت ہے۔ اس نے یونیورسٹی ہی میں پائری نام کے ایک سائنسدان سے شادی کر لی۔ وہ سائنسدان بھی اسی کی طرح مفلوق الحال تھا۔ شادی کے وقت دونوں کا کل اثاثہ 2 سائیکل تھے۔ وہ غربت کے اسی عالم کے دوران پی ایچ ڈی تک پہنچ گئی۔ اس نے پی ایچ ڈی کے لیے بڑا دلچسپ موضوع چنا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کو بتائے گی کہ یورینیم سے روشنی کیوں نکلتی ہے۔ یہ ایک مشکل بلکہ ناممکن کام تھا۔ تجربات کے دوران اس نے ایک ایسا عنصر دریافت کر لیا جو یورینیم کے مقابلے میں 20 لاکھ گنا روشنی پیدا کرتا ہے، اور اس کی شعاعیں لکڑی، پتھر، تانبے اور لوہے غرض دنیا کی ہر چیز سے گزر جاتی ہیں۔ اس نے اس کا نام ریڈیم رکھا۔ یہ سائنس میں ایک بہت بڑا دھماکہ تھا۔ لوگوں نے ریڈیم کا ثبوت مانگا۔ ماریا اور پائری نے ایک خستہ حال احاطہ لیا جس کی چھت سلامت تھی اور نہ ہی فرش، اور وہ 4 برس تک اس احاطے میں لوہا پگھلاتے رہے۔ انہوں نے تنہا 8 ٹن لوہا پگھلایا اور اس میں سے مٹر کے دانے کے برابر ریڈیم حاصل کیا۔ یہ 4 سال ان لوگوں نے گرمیاں ہوں یا سردیاں اپنے اپنے جسموں پر جھیلیں۔ بھٹی کے زہریلے دھوئیں نے ماریا کے پھیپھڑوں میں سوراخ کر دیے، لیکن وہ کام میں جتی رہی۔ اس نے ہار نہ مانی، یہاں تک کہ پوری سائنس اس کے قدموں میں جھک گئی۔ یہ ریڈیم کینسر کے لاکھوں کروڑوں مریضوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آئی۔ ہم آج جسے شعاعوں کا علاج کہتے ہیں، یہ ماریا ہی کی ایجاد تھی۔ اگر وہ لڑکی 4 سال تک لوہا نہ پگھلاتی تو آج کینسر کے تمام مریض مر جاتے۔ یہ لڑکی دنیا کی واحد سائنسدان تھی جسے زندگی میں 2 بار نوبل پرائز ملا، جس کی زندگی پر 30 فلمیں اور سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، اور جس کی وجہ سے آج سائنس کے طالب علم پولینڈ کا نام آنے پر سر سے ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ جب دنیا نے ماریا کیوری کو اس ایجاد کے بدلے اربوں ڈالر کی پیشکش کی تو اس نے کہا، میں یہ دریافت صرف اس کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ کی ایک بوڑھی عورت کا مفت علاج کرے گی۔ جی ہاں، وہ امیر عورت جس نے کبھی کیوری کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا، وہ اس وقت کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکی تھی اور وہ اس وقت بستر مرگ پر پڑی تھی۔